یہ سب آنن فانن ہوا کہ وہاب کو اسے سنبھالنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نیچے گری اس کی دل دوست چیخیں اس کے حواس جھنجھوڑ کر رکھ گئیں۔ زیبا اور سمیع دوڑ کر اس کے پاس آیا جو چیخنے کے ساتھ ساتھ زور زور سے رو رہی تھی۔ وہاب تیزی سے سیڑھیاں اترتا اس کے قریب پہنچا۔ اماں! وہ ماں کو پکار رہے تھے۔ ٹانگ تھامے وہ ادھر سے ادھر مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ماتھے پر بھی سیڑھی کا کوئی سرا لگا تھا جس کی وجہ سے وہاں گہرا کٹ پڑ چکا تھا اور خون رس رہا تھا۔ گاڑی نکالو، سمیع نے فوراً وہاب سے کہا۔ وہاب نے اسے اٹھانا چاہا جب درد سے بے حال ہوتے ہوئے بھی رادیہ نے اس کے ہاتھ جھٹکے سے خود سے دور ہٹایا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، اچھوت ہوں نا، دھکا دیتے احساس نہیں تھا؟ آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں غصہ سموئے وہ دھاڑی۔ زیبا اور سمیع نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے دھکا دیا ہے؟ سمیع اور زیبا نے افسوس اور حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے دھکا نہیں دیا۔ وہ بھی رادیہ کے الزام پر حیران ایک نظر اسے اور ایک نظر سمیع اور زیبا کو دیکھ کر اپنی صفائی میں بولا۔ اماں! ایک بار پھر تکلیف نے رادیہ کو گھیرا تو وہ پھر سے رونے اور چیخنے لگی۔ وہاب نے اب کی بار کسی پر بھی غور کیے بغیر تیزی سے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور باہر کی جانب دوڑا۔ رادیہ اب تکلیف سے اس قدر بے حال ہو چکی تھی کہ مزاحمت کرنے کی بھی اس میں ہمت نہیں تھی۔ پچھلی سیٹ پر احتیاط سے اسے لٹاتے وہاب ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ زیبا اور سمیع بھی فوراً گاڑی میں بیٹھے۔ زیبا پیچھے ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھتی اسے سہلانے لگی، جبکہ سمیع بالکل خاموش وہاب کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ اسی طرح اسے بازوؤں میں اٹھائے ایمرجنسی میں پہنچا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کون اسے دیکھ رہا ہے، اسے پرواہ تھی تو اس کی جو تکلیف سے نڈال ہو رہی تھی۔ چہرے پر خون کی لکیر اب سوکھ رہی تھی۔ فوراً ایمرجنسی الرٹ ہوئی۔ اسے باہر جانے کو کہا۔ وہاب، زیبا اور سمیع باہر کھڑے ڈاکٹرز کا انتظار کرنے لگے۔ سمیع نے بہن کو فون کر کے آنے سے معذرت کر لی۔ فی الحال یہ نہیں بتایا کہ رادیہ سیڑھیوں سے گری ہے، بس اتنا کہا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ شرم آتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ میں نے اس جیسے جنگلی سے اسے بہا دیا۔ فون بند کر کے سمیع نے سر جھکائے کوریڈور کی دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر کھڑے وہاب کو ایک نظر تنفر سے دیکھ کر کہا۔ اس نے سر اٹھایا۔ آئی سویئر میں نے اسے نہیں گرایا۔ وہ پھر سے اپنی بات دہرانے لگا۔ زیبا نے بس ایک تیز چبھتی ہوئی نظر اس پر ڈالی، بولی کچھ نہیں۔ سر پر دوپٹہ جمائے وہ تسبیح کرنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ تینوں اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ بچی کیسے گری ہے؟ اس کی ٹانگ کی راڈ 2 جگہ سے کریک ہو گئی ہے، نئی ڈالنی پڑے گی۔ تکلیف دہ مرحلہ ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی صبر سے کام لینا پڑے گا۔ وہاب نے الجھ کر سمیع اور زیبا کو دیکھا۔ بس سیڑھیوں سے اترتے اچانک پاؤں مڑ گیا تھا۔ زیبا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اوہ خیر، اللہ بہتر کرے گا، آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دے کر اپنے روم کی جانب بڑھا۔ کون سی روڈ؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ ان سے مخاطب ہوا۔ تمہیں اس سے کیا؟ زیبا نے خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں مجھے اس سے کچھ؟ بیوی ہے وہ میری۔ وہ بے بس سے اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ کون سی بیوی؟ ہاں، جسے تم نے بیوی نہیں مانا؟ اندھے نہیں ہیں ہم، تمہارا گریز، تمہاری بیزاری سب نظر آتی ہے ہمیں۔ یہی سوچا تھا کہ چلو شروعات ہے، ابھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن نہیں، تم نے تو اس کی بڑی عمر کو اس کا جرم بنا دیا۔ نفرت کی اس انتہا تک پہنچ گئے کہ اس معصوم کے ساتھ یہ سلوک کیا آج۔ سمیع اسے بخشنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کی ہڈیاں شروع سے مضبوط نہیں تھیں، خاص کر دائیں ٹانگ کی ہڈیاں کمزور تھیں، اسی لیے چھوٹے ہوتے ہی 1-2 بار گرنے پر جب اس کی ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹیں تو ڈاکٹر نے روڈ لگا دیے اور کہا کہ یہ روڈز اب ساری زندگی اس کی ٹانگ میں لگیں گی۔ ذرا سا دھچکا یا ٹانگ کا مڑنا اسے عمر بھر کی معذوری کی طرف لے جائے گا، لہٰذا احتیاط برتیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی 2 بار منگنی ٹوٹنے کی۔
سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ معذور ہے، حالانکہ صرف ہڈیاں کمزور تھیں اور ان کا علاج بھی راٹس کی صورت کر کے اس کمزوری کو کور کر لیا گیا تھا۔ مجھے جب شائستہ بھابی نے بتایا مجھے بے حد تکلیف پہنچی، تبھی فیصلہ کر لیا کہ اس نگینے کو اپنے گھر لے آؤں گی۔ کیا کسی کی ذرا سی کمزوری کو ہم اس کا گناہ بنا دیں؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ سب کرنے والے؟ تمہیں اس سے دلچسپی ہی نہیں تھی تو تمہیں کیا بتاتے؟ اور پھر جس طرح تم اس رشتے سے ہتے سے اکھڑ رہے تھے، این ممکن تھا تمہیں بتا دیتے تو تم اسی بات کو جواز بنا کر اس سے شادی سے انکار کر لیتے۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس بچی کے ساتھ ایسی ناقدری میرے ہی گھر میں ہوگی۔ زیبا نے روتے ہوئے اس پر سب راز افشا کیا۔ او خدایا! سر ہمیں بینچ پر بیٹھے اسے اپنی ہر زیادتی اور اس کی خاموشی یاد آئی، تو یہ وجہ تھی اس کی ہر الٹی سیدھی بکواس کو برداشت کرنے کی۔ اف، وہ لڑکی اس کے لفظوں کے کون سے وار نہیں سہ گئی۔ اسے شدید ندامت نے آ گھیرا۔ کاش وہ اسے تھام لیتا، کاش اپنے حواسوں میں رہتا، ایک سیکنڈ کو موبائل چھوڑ کر اس کی جانب دیکھ لیتا۔ یقیناً اس کا پاؤں مڑا ہوگا اور ساتھ ہی راڈ بھی کریک ہونے کی وجہ سے وہ توازن برقرار نہیں رکھ پائی ہوگی، اسی لیے اس نے مجھے تھاما ہوگا۔ سر ہاتھوں پر گرائے اسے وہ ایک لمحہ یاد آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وقت کو واپس پیچھے موڑ لے۔ اس کی دلدوز چیخیں اب بھی اس کے کانوں میں سنائی دے رہے تھے۔ ایک دم وہاں سے اٹھ کر ڈاکٹر کے روم میں گیا، اس سے ڈیٹیل میں اس کی کنڈیشن کے متعلق بات کی۔ جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گا، مگر اسے معذوری سے بچا لیں۔ وہ آج اس لڑکی کے لیے گڑ گڑا رہا تھا جسے وہ اپنی بیوی ماننے سے انکاری تھا، جس سے تعلق توڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ آج دل اس کی تکلیف پر رو رہا تھا، کرلا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے روم سے باہر آ کر وہ سیدھا سامنے بینچ پر بیٹھی زیبا کے پاس آیا۔ آئی سوئر ماں، میں نے اسے دھکا نہیں دیا تھا۔ وہاب نے ایک آخری کوشش کی اپنی صفائی دینے کی۔ تھاما بھی تو نہیں تھا، دل سے کہیں آواز آئی۔ چلو میں مان لیتا ہوں کہ تم نے ایسی حرکت نہیں کی، لیکن آخر وہ تمہارے ساتھ ہی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اگر وہ لڑکھڑائی تھی تو کیا تم سنبھال نہیں سکتے تھے؟ ماں تھی، کیسے نہ اصل بات کی تہہ تک پہنچتی۔ وہ نادم سا خاموش ہو گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے انہیں ہاسپٹل میں، ڈاکٹرز نے اسی دن نئی روٹ ڈال دی تھی۔ رادیہ کے گھر والوں کو بھی بتا دیا گیا تھا۔ ایک رات اس کی امی رہیں اور ایک رات زیبا۔ تیسرے دن ڈاکٹرز نے ڈسچارج کا کہا۔ مجھے امی کے ساتھ جانا ہے، رادیہ نے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل 2 دن وہاب کو نظر انداز کرتی رہی، حالانکہ وہ سارا وقت وہیں ہوتا تھا، مگر وہ ایسے شو کرتی جیسے وہ اس کے آس پاس کہیں ہے ہی نہیں۔ سب نے اس کی یہ شرط میری نوٹ کر لی تھی۔ دیکھیں، آپ کو جہاں بھی بچی کو لے کر جانا ہے بس یہ یاد رکھیے گا کہ 20 دن تک اسے وہاں سے کہیں اور موو نہیں کرنا۔ ڈاکٹر اس وقت ڈسچارج شیٹ تیار کر رہا تھا جب اس نے یہ بحث دیکھی۔ آنٹی، اسے ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ لوگوں کا عمرے کا پلان ہے، اسے خراب مت کریں، یہ سعادت بار بار نہیں ملتی۔ رادیہ آرام سے گھر پر ہی رہے گی، وہاب نے سنجیدگی سے شائستہ سے کہا۔ رادیہ کے علاوہ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ فرح کی تو شادی ہو چکی تھی، اب سامیہ ہی رہ گئی تھی۔ وہ فی الحال پڑھ رہی تھی۔ شائستہ، وہاج اور سامیہ کی 2 دن بعد عمرے کی فلائٹ تھی۔ رادیہ نے ایک خفا سی نگاہ ماں پر ڈالی جو وہاب کی بات مان گئی تھی۔ وہ منہ پھلائے گھر آئی۔ ایسا کرتے ہیں یہ نیچے والے ہمارے کمرے میں تم لوگ رہ لو، میں اور تمہارے ابو گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں، زیبا نے گھر پہنچتے ہی کہا۔ نہیں امی، آپ اور ابو تنگ ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، میں اور رادیہ گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہاب نے انہیں فوراً منع کیا، کام والی کو اپنے کمرے میں بھیجا تاکہ وہ ان کے کپڑے گیسٹ روم والی الماری میں شفٹ کر دے۔ رادیہ کو احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا، فی الحال اسے ٹانگ کو موڑنے سے منع کیا گیا تھا۔ رادیہ مسلسل خاموش تھی، اس کے چہرے پر ناگواری صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ زیبا اور سمی کے ساتھ وہ نارمل تھی، مگر وہاب کو مخاطب تک نہیں کر رہی تھی، نہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہاب نے اسے حق بجانب سمجھا، جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بدلے رادیہ کا رویہ اسے اپنے ساتھ بالکل ٹھیک لگا۔
رات میں سونے کا وقت آیا تو تب بھی وہاب نے زیبا کو اس کمرے میں سونے سے منع کر دیا۔ آپ آرام سے ریسٹ کریں، روزہ بھی رکھنا ہوگا صبح، بے آرام رہیں گی تو بی پی شوٹ کر جائے گا، میں ہوں نا یہاں۔ وہاب کے اصرار پر رادیہ کا دل کیا اس بہروپیے کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ وہ کیوں اب مہربان ہو رہا تھا، اب جب اسے ضرورت نہیں تھی، نہ اس کی نہ اس تعلق کی۔ یہ آخری دھچکا بہت شدید لگا تھا۔ کیا تھا اگر وہ انسانیت کے ہی ناطے اسے اس دن تھام لیتا؟ مگر جس طرح اس نے رادیہ کا ہاتھ جھٹکا، وہ جھٹکنا اس کے دل پر گھونسے کی طرح لگا تھا۔ اس چوٹ کا درد اب کبھی نہیں جانے والا تھا۔ دیکھ لو بیٹا، تمہیں تنگی ہوگی، زیبا نے رادیہ کا خطرناک حد تک سنجیدہ چہرہ دیکھ کر کہا۔ وہ تو ماں باپ تھے، انہوں نے وہاب کو معاف کر دیا تھا، مگر وہ جس نے نہ جانے کیا کیا سہا تھا، وہ کیسے معاف کرتے؟ میں نے فی الحال کچھ دن کا آف لے لیا ہے، جو کوئی کام ہوگا وہ میں گھر پر لیپ ٹاپ پر کر لوں گا، باقی ابو سنبھال لیں گے، اس نے رسانیت سے کہا۔ اچھا چلو، کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں جگا دینا۔ وہ بادل نخواستہ وہاں سے اٹھیں۔ زرینہ سے کہیں یہاں لیٹے۔ زیبا کے جاتے جیسے ہی وہاب نے دروازہ بند کیا، رادیہ کی اسپاٹ آواز سنائی دی۔ میں ہوں نا آپ کے پاس، اس نے جیسے تسلی دلائی۔ آپ ہیں اسی لیے پریشانی ہے، رات کو اٹھ کر گر بھی گئی بیڈ سے تو آپ کیوں اٹھائیں گے؟ وہ زہر خان لہجے میں بولے۔ وہاب نے بڑے سکون سے اس کا یہ لہجہ برداشت کیا۔ کسی قسم کا ری ایکشن نہ دیکھ کر رادیہ حیران ہوئی۔ بڑے آرام سے اس کی دوائیاں چیک کر کے اس نے نائٹ بلب آن کیا، لائٹ آف کر کے اس کی جانب بڑھا۔ وہ سانس روکے اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی، جھک کر اسے شانوں سے تھام کر آگے کیا۔ رادیہ کو لگا ایک سنسنی سی پورے جسم میں پھیل گئی ہو۔ جو 3 تکیے اس کے پیچھے ٹیک لگانے کے لیے رکھے تھے، ان میں سے 2 ہٹائے، پھر اسے بازوؤں سے آگے کیا، کیونکہ اس نے ابھی ٹانگ پر زیادہ زور نہیں دینا تھا۔ پھر دوبارہ سے اسے بیڈ پر اس طرح بٹھایا کہ وہ کمر سیدھی کرتی تو آرام سے لیٹ جاتی۔ رادیہ اس کے وجیح چہرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ کوئی ناگواری تھی، نہ کوئی بیزاری، ایسے جیسے محبتیں ٹپک رہی تھیں۔ وہ گم سم اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ اسے دوبارہ کندھوں سے تھام کر لٹایا۔ اس کی حیرت بھری نظروں میں دیکھتے ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی، پھر سیدھے ہو کر اس کی ٹانگوں پر کپڑا دیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ آخر حیرت کو الفاظ ملے۔ میرا فرض ہے، بڑے آرام سے اسے جواب دیا گیا۔ میری کمزوری تو ویسے بھی اب آپ کی نظروں میں آ گئی ہے، اب تو راستہ صاف ہے، اسے بہانہ بنا کر مجھے زندگی سے نکال دیں اور کسی اور کا ہاتھ تھام لیں۔ وہ اس کے قریب تکیہ رکھ کر لیٹا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے بڑی فرصت سے اس کی زبان کے تیر سہ رہا تھا۔ وہ خیر میں لے ہی آؤں گا کسی کو زندگی میں، لیکن آپ کو نہیں نکالنا، اگر نکال دیا تو لڑوں گا کس سے؟ شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے وہ اسے پھر سے چڑھا رہا تھا۔ رادیہ کو جب جواب سمجھ نہیں آیا تو غصے سے منہ دوسری جانب موڑ لیا۔ ذہن پر اتنا بوجھ مت ڈالیں، سو جائیں۔ تکیے پر سر رکھتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما۔ رادیہ نے جھٹکنا چاہا تو اور بھی مضبوطی سے تھاما۔ ہاتھ ہٹائیں، کیوں پکڑا ہے؟ وہ دبے دبے انداز میں چیخی۔ اسی لیے کہ رات کو جب آپ ہلکی سی بھی جنبش کریں تو میری آنکھ کھل جائے۔ محبت سے گندھا لہجہ رادیہ کے زخموں پر جیسے نمک بن کر لگا اور تکلیف بڑھا گیا۔ اتنی زحمت کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے کہا تھا زرینہ کو یہیں رکنے دیں۔ وہ سرد اور خشک لہجے میں بولی۔ کچھ دن کے لیے مجھے زرینہ سمجھ لو اور اب خاموش ہو کر سو جاؤ۔ پتہ نہیں کیسی نیند کی دوائی ڈاکٹر نے دی ہے، لگتا ہے آپ کی نیند اڑ گئی ہے۔ بڑبڑاتے ساتھ ہی وہ پھر سے آنکھیں بند کر کر لیٹ گیا۔ خاموشی چھائی تو رادیہ کو بھی نیند نے جکڑ لیا۔ رات میں کسی پل اس کا گلا خشک ہوا، ایسے جیسے کانٹے چبھنے لگ گئے ہوں۔ آنکھیں کھول کر دائیں جانب سوئے وہاب کی طرف دیکھا۔ اس کا ہاتھ ابھی اس کے ہاتھ میں تھا، مگر گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی۔ اس کا احسان لینے کے بجائے اس نے سوچا خود اٹھ کر پاس پڑے جگ سے پانی پی لے۔
ابھی ہاتھ آہستہ سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکال ہی رہی تھی کہ وہاب نے پٹ سے آنکھیں کھولیں، سرد سے اٹھ بیٹھا۔ رادیہ نے خوف سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا چاہیے؟ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا۔ پانی لینا ہے، میں لے لیتی ہوں، یہیں تو پڑا ہے۔ اس کا بیزار سا لہجہ نظر انداز کرتے وہاب اٹھا، اس کی سائڈ پر آ کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا جب رادیہ نے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا۔ ٹانگ خراب ہے، ہاتھ سلامت ہیں، میں خود پی سکتی ہوں۔ رادیہ کی بات پر اس نے خاموشی سے گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ پانی پی کر وہ واپس لیٹ گئی۔ کیوں اتنے اچھے بن رہے ہیں؟ اب کون سا ڈرامہ رہ گیا ہے جو پلے کرنا باقی ہے؟ وہ الجھتی جا رہی تھی۔ اس کی کسی تلخ بات پر وہ غصہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر ان چند دنوں میں ایسی کیا کایا پلٹ ہو گئی تھی کہ وہ سب بھول گیا تھا؟ یہ بھی کہ وہ ایک انچاہے رشتے کے سبب اس کے گھر اس کے پاس موجود ہے۔ صرف اتنی غرض ہے کہ شاید میرا ایسا کرنے سے آپ کی کوئی دعا مجھے لگے اور میرے وہ کام جو سب الٹے ہو گئے تھے سیدھے ہو جائیں۔ پرشوق نگاہوں سے اس کا الجھا بکھرا روپ دیکھا۔ دعا تو کبھی نہیں نکلے گی اب، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ لگی شرط؟ وہاب نے ایک دم اس کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی۔ مجھے ایسی بیہودہ حرکتیں کرنے کا کوئی شوق نہیں، چہرہ موڑ کر وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ بجا۔ وہاب اٹھ کر بیٹھا۔ آ جائیں۔ زیبا نے اس کی اجازت ملتے ہی قدم اندر رکھے۔ کیسی ہو بیٹا؟ محبت سے رادیہ کے قریب آتے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ بہتر ہوں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر جواب دیا۔ وہاب نے حسرت سے اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ بیٹا روزہ رکھنا ہے؟ اب ان کا رخ وہاب کی جانب تھا۔ جی جی، کیوں نہیں، کہتے ساتھ ہی وہ واش روم میں منہ ہاتھ دھونے چل پڑا۔ میں نے بھی رکھنا ہے، اس نے ضد کی۔ بیٹا ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوائیاں لینی ہوں گی۔ وہ ہچکچائیں۔ آنٹی میں نے اور کرنا ہی کیا ہے، سارا دن تو بس یہیں بیٹھے رہنا ہے، کون سا کوئی کام کرنا ہے کہ روزہ لگے گا، اس نے پھر سے کہا۔ وہاب باہر آ کر ان کی تکرار سن رہا تھا۔ اوکے، آج کا رکھ کر دیکھ لو، اگر صحیح رہا تو جاری رکھ لینا۔ وہاب نے مسئلے کا حل نکالا۔ ڈاکٹر سے نہیں پوچھا نا بیٹا، زیبا نے پھر سے کہا۔ آپ سحری تیار کروائیں، میں ڈاکٹر سے ابھی کال کر کے پوچھ لیتا ہوں، وہ بھی تو اس وقت سحری کے لیے اٹھے ہوں گے نا۔ اس نے موبائل پکڑتے ہوئے ایک اور حل نکالا۔ رادیہ نے چور نظروں سے اس کی چوڑی پشت دیکھی۔ پھر ڈاکٹر کی اجازت ملتے ہی وہاب اس کی اور اپنی سحری کمرے میں ہی لے آیا۔ بیڈ پر زرینہ نے سب سلیقے سے رکھا۔ وہاب نے اس کی پلیٹ میں سالن نکالا، روٹی اسے تھمائی۔ سحری کرنے کے بعد رادیہ نے وضو کرنے کی بھی ضد کی۔ میں بیٹھ کر تو نماز پڑھ سکتی ہوں نا۔ اس کی بات پر وہاب نے اسباب میں سر ہلاتے سے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آہستہ آہستہ اسے چلاتے واش روم تک لے گیا۔ اس کی کمر کے گرد بازو باندھے اسے وضو کرنے کا اشارہ کیا۔ رادیہ نے بازوؤں تک سب وضو آرام سے کر لیا۔ اب پاؤں دھونے کی باری تھی۔ باہر چلو، میں ایک باؤل میں پانی لاتا ہوں، ہاتھ پر لگا کر ہلکا سا مسا کر لینا۔ وہاب کی بات پر اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ وہاب نے دوبارہ اس کے کندھوں کو تھام کر ہولے ہولے چلاتے بیڈ کے قریب لایا، پھر بٹھا کر اس کی ٹانگ آہستہ سے تھام کر اوپر رکھی۔ باؤل میں پانی لایا۔ رادیہ نے مسا کر کے دوپٹہ نماز کے انداز میں باندھا اور بیٹھ کر نماز ادا کی۔ وہاب بھی اتنی دیر میں نماز سے فارغ ہوا۔ مجھے قرآن پکڑا دیں گے؟ ایک اور خواہش۔ وہاب سر ہلاتے باہر گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ رادیہ کو پکڑایا اور خود دوسری جانب جا کر لیٹ گیا۔ رادیہ زیر لب قرآن پڑھ رہی تھی۔ سنو، ایک دم وہاب نے اسے پکارا۔ رادیہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اونچی آواز میں قرات کرو۔ اس کی فرمائش پر رادیہ نے لب بھینچے۔ وہی دن پھر سے یاد آیا۔ ٹھنڈی سانس لے کر اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ وہاب نے سر اس کے قریب اسی انداز میں رکھا۔ اس کی آواز کی مٹھاس اس کے اندر گھلتی جا رہی تھی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایپیسوڈ کو لائک ضرور کیا کریں
اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔